الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا جو درس ہے، آج کے باب میں ہم پڑھیں گے اور سماعت کریں گے آپ حضور سید المعصومین، مؤمنین، رؤوف الرحیم، مالک شفاعت کبریٰ، اقوام عالم کے شاہد حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز میں تجلیات جلالیہ و جمالیہ کے ظہور کے وقت، قرآن مجید سننے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت و عظمت و کبریائی اور اپنی امت پر شفقت و رحمت کی وجہ سے رونا، نماز میں اپنی امت مرحومہ کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہوئے رونا، میت پر رحم و معدت کی وجہ سے رونا۔ یعنی آج کے درس میں کہ نبی علیہ السلام کے آنسو کب کب گرے اور کس لیے گرے۔ یعنی کبھی تو نبی علیہ السلام روئے اپنی امت کو یاد کر کے، کبھی آقا علیہ السلام کے آنسو نکلے قرآن مجید کی تلاوت سن کر، کبھی آقا کریم علیہ السلام کے آنسو گرے اللہ کی جلالت اور ہیبت کو یاد کر کے۔ تو اسی موضوع پر چند احادیث پاک ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یاد رکھو، یہ جو محدثین اور شارحین نے ایک بات لکھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رونے میں غم کا جو رونا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رونا شوق کا رونا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا محبت کا رونا تھا۔ یعنی یہ انبیاء کے رونے کے۔ حضرت عبداللہ پاک روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کے سینہ انور سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کے جوش آنے کی آواز آتی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام حالت نماز میں، صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سینے اطہر سے ایسی آواز نکلتی، رونے کی آواز، اور جیسے ہانڈی جوش لے رہی ہو۔ اور یہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کو لکھا اس کی شرح میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال خوف کا اظہار اور کمال درجے کا خشوع و خضوع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کاملہ کی دلیل تھی۔ یہ دلیل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کامل ترین مقرب ترین بندے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو بہت کم ہنسو، بہت زیادہ رو۔ اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم سے بہت ہی زیادہ جانتا ہوں، اور اس کے حضور میں تم سے بہت زیادہ خشیت رکھتا ہوں، تم سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور مسلم شریف کے اندر اسی سے منسلک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ روتے رہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جنت اور دوزخ کو دیکھتا ہوں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام
کہ آنسو کے باب میں یہ حدیث لائے، حضور فرماتے کہ حضور علیہ السلام وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں زیادہ کیوں روتا ہوں، فرما کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا محبت امت میں رونا تھا. اور آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس سے آواز کا نکلنا، یہ آپ نے باپ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت میں سے آپ کو ملا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ انور کی جو آواز تھی وہ ابلتی ہوئی دیگ کی طرح تھی جو کہ آگ پر رکھی ہوتی اور 1 میل کی دوری سے سنی جاتی. یعنی اس قدر آپ کے سینہ اطہر سے آواز نکلتی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور وہی وراثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی. اب دوسری حدیث کے جو قرآن پاک کو سننے کی وجہ سے حضور کا رونا، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا مجھے قرآن سناؤ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، قرآن کا نزول آپ پہ ہوا ہے. ارشاد فرمایا میں دوسرے شخص سے قرآن مجید سننا پسند کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی اور کہا جب میں اس مقام پر پہنچا نا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قرآن پاک کے اس مقام پہ پہنچا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو فرماتے عبداللہ بن مسعود پاک فرماتے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اور جب بھی عذاب کی آیات مقدسات حضور تلاوت کرتے یا سماعت کرتے، اللہ کی وعید کی کچھ چیزیں سماعت کرتے تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہہ جاتے. اور یہاں شارحین حدیث نے لکھا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں، مگر سنا کیونکہ جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے تو سننے والا صحیح انداز میں غور و فکر کر لیتا ہے، تدبر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے. اور قرآن مجید کو جب وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو پھر اس کی جو تاثیر ہے اس کے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دن سورج گرہن ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور نماز شروع کی. اتنی دیر قیام فرمایا گویا کہ رکوع کرنے کا ارادہ ہی نہیں، پھر رکوع اتنا لمبا کیا گویا کہ اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں، پھر سر اٹھایا اور قومے میں اتنی دیر تک کھڑے رہے گویا سجدے کا ارادہ نہیں، پھر سجدہ کیا گویا کہ سجدے سے اٹھنے کا ارادہ نہیں، پھر اسی طرح سجدے سے اٹھ کر جلسہ کیا، پھر جلسے کے بعد دوسرا سجدہ طویل لمبا کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سانس مبارک آتا جاتا تھا اور رو رہے تھے، سرکار رو رہے تھے اور دعا فرماتے تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے اے میرے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا کہ میں ان میں موجود ہوں گا تو عذاب انہیں نہیں دے گا، میرے پروردگار تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا جب تک یہ استغفار کریں گے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں پس جب 2 رکعتیں پڑھ چکے سورج کھل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے انہیں گہن نہیں لگتا، جب یہ گہن جائیں تو فوراً اللہ کی طرف دوڑو. اس حدیث پاک میں بھی رویا کس لیے گیا؟ امت کی یاد میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یقول ربی علم تعدینی اللہ تعذبہم وانا فیہم ربی، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا،
اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا یہ استغفار کریں گے میں عذاب نہیں دوں گا، اللہ ہم تو استغفار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس میں بیان کر دیا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، سورج کو گہن ہوا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کے غم میں سورج کو گہن لگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی تردید کی کہ یہ کہنا سورج فلاں وجہ سے گہن ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جب اس کو گہن لگے تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنی ہے، اور تم نے بارگاہ الہ میں توبہ و استغفار کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے۔ دوسری حدیث اس کے بارے میں حضرت عباس پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی اور ایک میں کہ حضور علیہ السلام کا ایک بیٹا قریب المرغ تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو اپنی مبارک گود میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ فوت ہو گیا، اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام ایمن چلا کر رونے لگی اونچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے نبی کے سامنے روتی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھی رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرا رونا رونا نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے، بے شک مومن ہر حال میں خیر ہی میں ہوتا ہے، یقیناً جب اس کا نفس نکالا جاتا ہے اس کے پہلو سے اس وقت بھی وہ اللہ کی حمد اس بیان کرے۔ اب یہاں بھی نبی علیہ السلام جب کوئی فوت ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے آنسو گرے، مگر وہ آنسو صبر کی علامت تھے، یعنی چیخ کے، چلا کے، واویلا کر کے، بین کر کے، گریبان پھاڑنا نبی علیہ السلام نے اس سے قطعاً منع کر دیا۔ ہاں جو آنسو محبت کی وجہ سے گرتے ہیں، جب کسی کی اولاد فوت ہو جائے، عزیز فوت ہو جائے، تو یہ آنسوؤں کا جاری ہونا فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس محبت کی علامت ہوتی جو اس بندے کے دل میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بے اختیار آنسو نکل جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بے اختیار آنسو نکلے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، ہاں چلانے سے روکا ہے، چیخنے سے روکا ہے، اونچا رونے سے روکا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی فوت ہونے پہ روئے ہیں تو وہ رحمت کے آنسو تھے، وہ محبت کے آنسو تھے۔